السلام علیکم ناظرین، تھنک ٹینک کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز۔ پروگرام میں میرے ساتھ ایاز امیر صاحب موجود ہیں، سلمان غنی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری اور خاور گھمن۔ ناظرین، مسلم لیگ نون میں دراڑ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی کشتی نے جتنے ہچکولے کھائے اس میں یہ دیکھا جا رہا تھا کہ انٹیکٹ رہی یہ پارٹی، لیکن اب یکایک کیا ہو گیا کہ 15 ارکان اسمبلی کی وزیر اعظم سے ملاقات کی خبریں، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید پارلیمنٹیرینز نون لیگ چھوڑ دیں گے، ایک فارورڈ بلاک بن جائے گا جب معاملات طے پا گئے۔ وہ معاملات کیا ہیں یا کون کون ایسا ہے جو کہ نون لیگ چھوڑنا چاہتا ہے اور کس وجہ سے، اس پر آج ہم پروگرام میں غور کریں گے۔ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ وہ چھانگا مانگا کی سیاست کا دور واپس آ رہا ہے یا اچانک کیا ہوا کہ اب وفاداریاں چینج ہو رہی ہیں؟ ایاز صاحب دیکھیں، ایک تو ہمارے پاس کوئی ایک آدھ خبر میں نام آئے ہیں، پر وہ جو پڑھ کے آپ نے بھی اس سے پہلے وہ سنا ہے، تو سارے کے سارے وہ جنوبی پنجاب کے ہیں جی۔ وہ تو پہلے ہی ان کی وہ راغب تھے گورنمنٹ، انکلینیشن ان کی طرف تھا۔ سید فخر امام کا نام ہے، ان کا بھی جو ہے وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرپرسن ہے جی، اور ان کا بھی جو ہے آلریڈی پی ٹی آئی میں کوئی نون لیگ کے ساتھ ان کی جو ان کے ساتھ کچھ نون لیگی ارکان نے ملاقات کی، ان کے ساتھ ہے کوئی، یہ اتنی کوئی امپورٹنٹ چیز ہے کوئی نہیں، جتنا ایسے کل ہی کوئی نام ہمیں بتا دیئے، کوئی ایسی بات ہے نہیں۔ یہ ممبران آتے جاتے بہت سے زمانوں میں ہم نے دیکھے ہیں کہ ادھر سے ادھر گئے، لیکن حکومتوں کی ساکھ جو ہے ان چیزوں سے نہ متاثر ہوتی ہے نہ مضبوط ہوتی ہے۔ بھٹو صاحب جب 1974-75 میں ایک یلغار بنی تھی کہ جی فلانے سردار فلانے چودھری اپنے بمیں لاکھوں ساتھیوں کے وہ وہاں پہ جا رہے ہیں ان کے، اور پھر 77 میں کے بعد وہ جو تحریک ہوئی تو وہ جو نہ ساتھی نظر آئے نہ وہ لاکھ نظر آئے نہ ایسے ہوئے۔ ایوب خان کے خلاف جو اپوزیشن تھی تب پوری قومی اسمبلی میں 9، 10، 11 لوگوں سے زیادہ نہ تھے، اور وہ بھی زیادہ تر مشرقی پاکستان سے تھے۔ ویسٹ پاکستان سے صرف 2 ممبران ان کے ساتھ تھے کنونشن لیگ میں، ایک میاں افتخار الدین کے بیٹے عارف افتخار، اور ایک کراچی سے جو سیکریٹری تھے قائد اعظم کے رہ چکے تھے حسن شیخ۔ تیسرا آدمی پورے مغربی پاکستان میں نہیں تھا، لیکن جب ان کے خلاف بغاوت ہوئی تو پتہ نہ چلا کہ وہ کنونشن لیگ کہاں گئی ہے، اور وہ کاف لیگ مضبوط نہیں تھی۔ اس الیکشن میں اس ناچیز نے بھی حصہ لیا تھا جو آنے کو تھا، اور ہمیں یقین تھا کہ کاف لیگ سویپ کر جائے گی، لیکن انہونی ہو گئی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی وہ جو ہے قتل ہو گیا، ان کا وہ جو ہے وہ جو سانیہ ہو گیا، ہاتھ جو چیزیں جو ہے جنرل مشرف کے ہاتھ سے نکل گئیں اور بالکل کنٹرول نہ رہی، اور وہی جو جیتنے والی کاف لیگ تھی وہ پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہو گیا۔ اور اس الیکشن میں بھی کاف لیگ کا پھر بھی اتنا کارکردگی خراب نہیں تھی، 50 سے زیادہ ممبران کاف لیگ نے لے لیے تھے، لیکن بطور جماعت اس کی ایک وہ ریلیونس کوئی نہیں رہی تھی۔ تو مشکلات نون لیگ کو یہ نہیں ہے کہ 15 گئے ہیں یا نہیں گئے، مشکلات اور ہیں ان کی کہ لیڈرشپ جو ہے وہ کرپشن کے کیسز میں پھنسی ہوئی ہے، اور ان کے پاس اس کا مداوع کوئی نہیں ہے، کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ ان کے لیڈر آخر کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، شہباز شریف جو ہیں وہ ضمانت پہ ہیں، وہ بھتیجے بیٹے شیٹے کو ادھر بھاگا ہوا ہے۔ سب اس بات کو تو 1 سال ہو گیا نا، کیسز بھگتتے ہوئے جیل جاتے ہوئے 1 سال ہونے کو ہے، اب آ کے ایسی خبریں نہیں، پر اس سے کوئی ایسی یہ کوئی اتنی بڑی خبر ہے نہیں خبر۔ اور پی ٹی معاشی صورتحال جو ہے، ان 15 یا 30 بھی ایم پی ایز مل جائیں اور عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں جا کے وہاں پہ خان صاحب کو وہ بیعت کریں تو معاشی صورتحال ٹھیک نہیں بہتر ہے، پنجاب میں مضبوط ہو جائے گی۔ خبریں تو یہ بھی ہیں کہ کاف لیگ کی بلیک میلنگ سے چھٹکارا چاہتے ہیں خان صاحب۔ دیکھیں عائشہ، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کے اندر یہ خبر آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ خاور سے کل سوال کر رہی تھی تو میں بار بار آپ کو کہہ رہا تھا کہ ان سے نام تو پوچھیں، اس لیے تو مجھے بھی اپروچ کیا جا رہا تھا کہ ہمیں آپ کے اخبار کی لیڈ کی ضرورت ہے۔ بات یہ کہ 80 اور 90 کی دہائی کی گندی سیاست اس کی دوبارہ کی جا رہی ہے۔ یہ ہاؤس ٹریڈنگ اور فلور کراسنگ کا عمل جب شروع ہوا تھا 80 اور 90 میں، اس کے بعد جب گند ایک انتہا کو پہنچا تھا تو پھر قانون سازی ہوئی تھی، اور قانون سازی کے بعد باقاعدہ آئینی امینڈمنٹ کی گئی تھی، اور کسی حد تک یہ مسئلہ رکا، اور پھر 30 اکتوبر 2011
خود عمران خان صاحب نے مینار پاکستان پہ کہا تھا کہ میں ایک ایسی سیاست متعارف کرنے جا رہا ہوں جس میں چوروں، لٹیروں، ابن الوقتوں اور موقع پرستوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ مجھے ذاتی طور پہ افسوس ہوا، دیکھیں بات یہ کہ اگر 2 4 5 7 لوگ گئے بھی ہیں، چونکہ 5 کی تردید تو ہمارا چینل چلا رہا ہے جنہوں نے خود آ کے کیا، یہ اشرف انصاری، عطاء الرحمان، رانا محمود الحسن، سجاد حیدر، انہوں نے تو تردید کیا ہے۔ آج صبح ریاض پیرزادہ صاحب کا مجھے فون آیا اور میں نے اس پہ ویپر بھی دیا تھا، اس نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح لوٹا کریسی کو پروان چڑھا کر حکومت نہیں بچنے والی۔ میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کو کوئی خطرہ ہے۔ ایاز صاحب نے بالکل درست نشاندہی کی ہے۔ بات یہ کہ بجٹ تو پاس ہو چکا ہے، کیا ان اراکین اسمبلی کی ان کو ضرورت تھی؟ دراصل پاکستان کے بڑے ایشوز سے توجہ ہٹانے کی ایک منظم کوشش ہے۔ کیا ان کو ساتھ ملانے سے تحریک انصاف کی نیک نامی میں اضافہ ہوگا؟ اور ان کو صاف ملانا تھا یا ملاقات کروانی تھی تو اس کام میں پی ایچ ڈی جہانگیر ترین صاحب مل لیتے۔ عمران خان صاحب کی جو جتنی مقبولیت ہے یا ان کی نیک نامی ہے اس پہ کہ انہیں نہیں ملنا چاہیے تھا ان کو۔ اور بات یہ کہ کیا ان کے آنے سے ان کے حلقوں کے اندر جو لوگوں کا رد عمل ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ کیا مہنگائی اور بے روزگاری کا سطح باب ہو جائے گا؟ یہ ایک نیا ایشو کریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ لوٹا کریسی کو ہوا دے کر یہ جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، اور ابھی بجٹ کے جو اثرات آنے ہیں، ابھی تک بجٹ لاگو نہیں ہوا، ابھی تو بجٹ پاس ہوا ہے، ابھی اس پہ یہ شروع ہونا ہے۔ بات ہے کہ اصل ایشو سے توجہ ہٹانے کی منظم کوشش ہے، اور جو رہی صحیح کسر چور اور ڈاکو کی گردان کے بعد رہ گئی ہے وہ اس لوٹا کریسی کے ذریعے پروان چڑھے گی تاکہ یہ آپس میں گتھم گتھا ہوں۔ ایک دوسروں کی وابستگیوں کے تبدیلی کے عمل نے پاکستان میں نہ سیاست کو مضبوط ہونے دیا نہ کبھی یہ حکومتوں کی مضبوطی کا باعث بنے۔ یہ بات درست کہی گئی ہے کہ بھٹو صاحب کے دور میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں شامل ہوتے تھے، اور یہ الیکشن سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ تحریک انصاف کے نظریات وہ تو ہوا میں اڑ گئے تھے نا، وہ جو خان صاحب جس تحریک انصاف کو لے کے آنا چاہتے تھے، اب جو رہی صحیح کسر ہے وہ ان کے ذریعے ہو جائے گی۔ اور جو لوگ دیکھیں، آپ نے فخر امام جیسے ایک معتبر آدمی کا نام لے دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو روٹین میں ملے ہیں، یہ روٹین میں ملے ہیں۔ یہ جن لوٹوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے تو نام مجھے پتا ہے، نام بتا سکتی ہے، پتہ نہیں کیا رازداری ہے، لیکن یہ فیکٹر کتنا ہمیں پروفیسر صاحب کے نون لیگ میں قیادت کا بحران ہے، اس سے سب دل برداشتہ ہیں۔ خان صاحب سے مل کے انہوں نے اپنی مسائل کا تذکرہ کیا، معاملات طے پا گئے تو پھر دل برداشتہ تو آپ نہ کہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ دیکھیں اس وقت 5 گئے 15 گئے، کون ملا نہیں ملا، جھوٹ ہے سچ ہے یہ خبر، اصل میں اس کا جو اینگل ہے وہ وہی ہے جس کا آپ نے اشارہ کیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ اس سے انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر اس وقت اندرونی مشکلات ہیں، معاملات کچھ پھنسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس قسم کی جو ہے خبر چلتی ہے، کتنی سچ ہے کتنی جھوٹ ہے۔ لیکن ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے جب اس قسم کی خبریں آتی ہیں تو ڈینائل بھی آتے ہیں۔ تو اس وقت دیکھیں، اس وقت پرابلم آپ کی یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر لیڈرشپ کا ایک تھوڑا سا کرائسس نہ کہیں تو کم از کم مشکلات ہیں کہ مسلم لیگ کو کدھر کو جانا ہے اور کس انداز سے مسلم لیگ کو چلنا ہے، کنفنٹریشن کی پالیسی پہ چلنا ہے یا اکوموڈیشن سے چلنا ہے، اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر پھر ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر پارٹی کے اندر، پی ایم ایل این کے اندر بھی ایسے بہت سے ممبران ہوتے ہیں جو پارٹی کے لائل تو ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی ہمت سے، اپنی سٹینڈنگ سے الیکٹ ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے ممبران پی ایم ایل این کے اندر، بہت سے ایسے ممبران ہیں جو الیکٹ ہوتے رہتے ہیں، اگر وہ پی ایم ایل این میں نہ بھی ہوں تب بھی وہ غالباً الیکٹ ہو جائیں گے اگرچہ ان کو پارٹی کا ووٹ پڑتا ہے۔ اچھا، ان لوگوں کا جو ڈیپینڈنس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنی کانسٹیچوئنسی کے کام کروانا، اور اپنی کانسٹیچوئنسی کے کام حکومتی کرتی ہے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ دیکھیے ابھی لوکل گورنمنٹ بند کر دی ہے پنجاب میں۔ لوکل گورنمنٹ ایک بڑا اہم ذریعہ تھا جس سے بہت سے کام کروائے جا سکتے تھے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو ختم کرنے کے بعد اگر آپ نے کوئی کام کروانا ہے تو حکومت وقت کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بہت سے لوگ اپنی سیاسی ضرورت کی وجہ سے، اپنی کانسٹیچوئنسی کے پریشر کی وجہ سے، اپنی جو کانسٹیچوئنسی میں رائیولریز ہوتی ہیں کہ اس کا رائیول بھی ہوتا ہے، اس سے ڈیل کرنے کے لیے پھر وہ فلیکسیبلٹی شو کرتے ہیں گورنمنٹ کی طرف جانے کی۔ یہاں آپ دیکھیے گا پی ٹی آئی میں کوئی نہیں جائے گا ان میں سے، لیکن یہ ہے کہ وہ کوائٹلی پی ایم ایل این کے اندر رہ کے جو ہے وہ سپورٹ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے کاروبار، ان کے کام جو ہیں رک گئے ہیں، اور یہ پرسیپشن اب میرا خیال ہے موجود نہیں ہے کہ پی ایم ایل این ان قریب پاور میں واپس آ سکتی ہے۔
اچھا اس سے بھی بہت سے لوگ ممبران ادھر ادھر ہونا شروع ہوتے ہیں, اپنے لیے آپشنز ڈھونڈتے ہیں, خاص کر وہ ممبران جو اپنی ہمت سے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں الیکٹ انہوں نے کام کروانے ہیں. یا تو ریاست عوام کی فلاح کے کام خود بخود کرے, ریاست بغیر سفارش کے بغیر سپورٹ کے آپ کو کام نہیں کرتی. تھانے میں بھی اگر آپ کا کام پھنسا ہوا ہے, ایم این اے ایم پی اے یا کوئی علاقے کا انفلوئنشل آدمی آپ کے ساتھ جائے گا, تب تھانے دار آپ کو گھاس ڈالے گا. ٹھیک ہے, لیکن سیاسی ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کریں گے جو وفاداریاں بدل رہے ہیں, یہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے رانا ثناء اللہ بھی گفتگو کر چکے ہیں, ان کے خیال میں 4-5 نام ہیں جنہوں نے ملاقات کی ہے یا ایسا کچھ کر سکتے ہیں. خاور, یہ لسٹ اتنی خفیہ, نام اتنے خفیہ کیوں رکھے جا رہے ہیں؟ اتنی رازداری پردہ کس بات کی ہے؟ اگر کسی نے وفاداری بدلنی ہی ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر مسلم لیگ نون تو پہلے بدحالی مشکلات کا شکار ہے. پنجابی میں کہتے ہیں کنڈلا لیا تو شرمانا کی. ہاں ایگزیکٹلی, پولیٹکس میں یہی ہوتا ہے. خاور, یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس کی کیا آپ کو پریشانی کیا ہے کہ آپ کو کر دے نام ظاہر. لیکن اس سے بھی زیادہ جو اہم سوال یہ ہے کہ محترمہ عائشہ صاحبہ جب یہ لیں گی چھانگا مانگا کی سیاست شروع ہو گئی, سلمان غنی صاحب یہ کہیں گے 80 اور 90 کی دہائی کی گندی سیاست دوبارہ سے آ رہی ہے. دیکھیں, نہ تو موجودہ حالات میں پنجاب کے اندر کوئی عدم تحریک ہوئی ہے پیش بزدار صاحب کے اگینسٹ, نہ ہی نیشنل اسمبلی میں جو ہمارے محترم شہباز شریف صاحب نے کوئی ریزولوشن پاس کر دی ہے اپنی پارٹی کے ممبران سے دستخط کروا کے کہ ہم لیڈر آف دا ہاؤس یا پرائم منسٹر صاحب کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون ایک ارتقائی عمل سے گزر رہی ہے, اور اس چیز کا میرے خیال میں سلمان غنی صاحب کو بخوبی اندازہ ہے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب بینظیر بھٹو صاحبہ نے پیپلز پارٹی کو ٹیک اوور کیا تھا تو بہت پرانے انکلز اور آنٹیز ہیں وہ سائیڈ لائن کر دیے گئے تھے. ایاز صاحب کو بہت سارے نام بھی یاد ہوں گے, ان کے والد صاحب نے بھی کچھ عرصہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کیا ہے. تو پیپلز پارٹی میں جب انتقائی عمل ہوا, بینظیر بھٹو صاحبہ آگے آئیں, بہت سارے ان کے لوگ پیچھے چلے گئے, انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ کو پیچھے کر دیا, اپنے ان کے بھائی کے ساتھ اختلافات سخت قسم کے پیدا ہو گئے. تو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت جو ہے نا کشمکش بٹوین مریم صفدر صاحبہ اور محترم شہباز شریف صاحب کہ پارٹی کے اندر انفلوئنس کس کا ہوگا, پارٹی کے اندر جو فیصلہ سازی کا اختیار ہے وہ کس کے پاس رہے گا, وہ شروع ہو چکا ہے. اب جو نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے جو پارٹی کے ارکان ہیں, اب انہوں نے تو کسی طرف جانا ہے کہ نہیں جانا. اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کی تو کوئی سمت موجودہ حالات میں نظر نہیں آ رہی. ایک مساق معیشت کی بات کرتے ہیں, دوسرا مذاق معیشت کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ پھر اپنی الائنمنٹ شروع کر دیتے ہیں. خبر یہ ہے عائشہ کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بجٹ کے پاس ہونے سے پہلے بھی ملنا چاہ رہے تھے, لیکن تحریک انصاف والے کہہ رہے تھے کہ اگر اب ہم لیں گے تو ایسا محسوس ہوگا جیسے ہمیں کوئی پریشانی ہے, کوئی ہمارے حالات پتلے ہیں, لہٰذا ہمیں لوگوں کی اشد ضرورت ہے تو بعد میں ملیں گے. لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے, اس کے پیچھے جو بنیادی محرک ہے نا جس طرف پروفیسر صاحب نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ ایک آدھ مہینے کے اندر صدرن پنجاب میں ایک سیپریٹ جو سیکریٹریٹ وہاں پہ بنایا جا رہا ہے جنوبی پنجاب کے لیے, اس کا ایک اپنا آئی جی ہوگا, اپنا چیف سیکرٹری ہوگا, ایک شاید ڈپٹی چیف منسٹر بھی وہاں پہ بٹھا دیں, تو ایک خود مختار وہاں پہ ایک جنوبی پنجاب کو ایک گورنمنٹ دے دی جائے گی. کانسٹیٹیوشنل کور تو نہیں ہوگا لیکن انتظامی طور پر اس کے پاس تمام اختیارات, پیسہ ویسا سارا کچھ ان کے پاس ہوگا. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اب لوگوں نے اپنی الائنمنٹ شروع کر دی ہے. وہ اب آہستہ آہستہ اب دیکھیں گے کہ مستقبل میں کس طرف جانا ہے یا کیا کرنا ہے. اثر ضرور پڑتا ہے, اور سلمان غنی صاحب کو بڑی اچھی طرح اس چیز کا پتہ ہے کہ 2008 کے الیکشن کے بعد عطا مانیکا کی سرکردگی میں پی ایم ایل کاف کا ایک اچھا خاصا گروپ لے کے جس کو فارورڈ بلاک کا نام دیا گیا تھا, تو وہ ساتھ لے کے بیٹھ گئے تھے اور 5 سال حکومت کی تھی. یہاں پہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کو, یہ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ ڈائنامکس کے اندر یہ ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. یہ سب نظریہ ضرورت کے تحت نہیں ہو رہا ہے, اس کو ہم کانسپیریسی نہیں بنا سکتے. خبر کہہ رہے ہیں بجٹ سے پہلے کے پر تول رہے تھے. یہ پاکستانی سیاستدان جو ہے, جو سپیشیز یا جینس کہیں, جو پاکستانی سیاستدان ہے, اقتدار میں ہو تو اس سے زیادہ سریا جو اس کی گردن میں ہے, ایسا سریا آپ کو کسی دنیا میں نہیں ملے گا. وہ سریا نکال کے اقتدار سے آپ محروم کر دیں تو پاکستانی سیاستدان سے زیادہ لاچار چیز آپ کو کوئی نہیں ملے گی. وہ عام سیاستدان ایم پی اے ایم این اے تو ایک وہ ڈی ایس پی اور ڈی پی او کی مار ہوتا ہے. یہ تو صرف 10 مہینے کے بعد 15 ایم پی اے ملے ہیں. یہ تو نالائکی کا سرٹیفکیٹ ہے چیف منسٹر کا. یہاں چیف منسٹر ہوتا جام صادق علی جیسا,
जी, तो ये 15 ना होते, ये 55 होते। आप तो परफॉर्मेंस को चैलेंज करें अयाज साहब। मैं कह रहा हूं ये 55 होते जो जाके कहते कि माई बाप आप क्या कर रहे हैं। जाम सादिक अली होता जी। इन ये जो अमीर मोहम्मद खान आपके बने हुए चीफ, इनकी जगह जाम सादिक अली होता। उसने ऑर्डर देना था और किसी नून लीगिए को जिला कचहरियों के 100 गज के अंदर आने नहीं देना चाहिए। कोई डीपीओ मिलेगा उनसे तो समझे कि उसकी ट्रांसफर हो गई है। कोई तहसीलदार पटवारी नहीं काम करेगा। ये बां करते आते, नून लीग से तो खैरात इनको मिल नहीं रही, वो अपने फंसे हुए हैं केसेस में, वो अपनी जान छुड़ाएंगे, ये इनकी मदद को करेंगे। राना सनाउल्लाह वगैरह हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अच्छा खासा अपना 4-5 साल निभाया, वो गुजारा कर सकते हैं। पर जो आम आदमी है, जो आम एमपीए है, वो बेचारे वहां लुड़ कर रहे हैं, ना कोई पूछने वाला है उन्हें, ना कुछ है। यहाँ पंजाब हुकूमत कमजोर हुकूमत है। जितनी पजीराई पीटीआई के एमपी और एमएनएस अपने हलकों में तवक्को रख रहे थे, उनको नहीं मिल रही। अच्छा, एमएनएस यहाँ पे ये वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी वगैरह नहीं है। ये जो आप कानून की हुक्मरानी की बातें करती हैं ना, ये यहाँ पे अप्लाई ना किया करें। यहाँ तो है कि हम अपने हलके में कितने बाअसर हैं, कितना हुक्म हमारा चलता है, कितने हम ट्रांसफर कर सकते हैं, और हम जिलाई इंतजामिया कैसे ला सकते हैं जो बिल्कुल हमारे फरमान के ताबे हो। एमएनए और एमपी अपने आप को रेलेवेंट तब समझता है। राइट। पीटीआई का एमएनए और एमपीए, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कोशिशें कर रही है। ये भी कोई वहां के असूल नहीं हमें पढ़ा रहे, कोशिशें कर रहे, पर इनमें वो नहीं है। इनकी इंतजामी गिरफ्त जो है, जो होनी चाहिए नौकरशाही पे, ब्यूरोक्रेसी पे, इतनी मजबूत नहीं है जितनी कि नून लीग की थी। नून लीग की सबसे ज्यादा मजबूत थी, पीपल्स पार्टी की थी लेकिन उससे कम थी। तो इसके एमपीएस ये रो रहे हैं, अब भी रो रहे हैं कि हम साढ़े कम नहीं होंगे। ठीक, अगर वो होते कोई ऐसे तो 15 से कहीं तादाद ज्यादा हो। ये लेकिन इनको ये खुद आए हैं, झोली में गिरे हैं, किसी ने कन्विंस किया है। वज़ीर आला पंजाब का किरदार है, जनूबी पंजाब से किरदार अदा किया गया, हुआ क्या है? हाँ, याद साहब जिस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं ना, वो जो डंडों के जरिए ठीक कह रहे हैं कि इंतजामी ताकत का इस्तेमाल होता है और इधर से इधर हो जाते हैं, वो मशक हो चुकी थी। वो इलेक्शन से पहले हुई ना, सारी पंजाब ने देखा कि किस तरह वाबस्तगियों की तब्दीली, और उसमें शायद उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट नहीं, उस वक्त महकमा ज़राअत ने ज़्यादा काम किया था। ये उसके बाद जो बच गए थे ना, फिर भी वो 1.5 करोड़ वोट लेके आ गए। लेकिन आपने जो पहले मुझे एक सवाल किया था, वो बड़ा दिलचस्प सवाल है। आज से कुछ माह पहले देखें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का अपना एक एहतराम है, वो माजी में तवील अरसे तक मुस्लिम लीग नून में रहे, तो नून लीग के 3-4 एमपीएस उनसे जाके मिले कामों के लिए। ठीक है, काम मजबूरी होते हैं, तो उनकी बातों से चौधरी साहब ने कुछ अंदाज़ा लगाया कि ये काम लेने के लिए आए हैं। तो खुद उस एमपीए ने कहा कि हमें चौधरी साहब ने कहा कि चुप करके बैठे रहो अपनी सीटा पे, कोई इधर उधर ना देखना। वो जो आपने सवाल किया था कि अगर कोई 8-10, आप बार बार 15 कह रही हैं, 15 तो खावर गुम्मन साहब भी नहीं कह रहे, और 15 तो नईमुल हक साहब भी नहीं कह रहे। नहीं, 15-14-15 की बात हो रही है। नहीं कर सके ना, आप 5 के नाम नहीं बता सकते, 6-7 तो आपके टीवी चैनल ने दिखाए हैं। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर 10 से ऊपर टूट गए ना, तो नून लीग को कोई परेशानी नहीं, ना उनका वोट बैंक कोई टूटने लगा है, और ना प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं कोई क़यादत का बुरहान उनके अंदर पैदा होने लगा है। बात यह कि काफ लीग को ज्यादा खतरा है, चूंकि जो समझा जा रहा है कि चौधरी मोहम्मद सलाई साहब उनको वजारत नहीं दे रहे, उन्हें वजारत नहीं दे रहे, तो परेशानी उनको होनी चाहिए। वोट बैंक किसी का मुतासर नहीं होगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, शायद ये हजम ना हो पाए कि आज आप जाए जरा कस्बों बाजारों के अंदर और देहातों के अंदर, ये जो महंगाई का तूफान आया ना, और ये जो मकबूल गवर्नमेंट है, इनके पांव कांप रहे हैं। इसीलिए ये बजट के बाद ये सारे प्रोसेस की जा रही है, और उन अरकान के नाम लिए जा रहे हैं जिनके अरकान के नाम ना खावर साहब बता सकते हैं, ना मैं बता सकता हूं। मुझे तो फिक्र पड़ गई जब आपने फखर इमाम साहब का नाम लिया। ये बड़े मोतबर लोग हैं, बहरहाल हमें उन्हें डिस्कस, वो रूटीन की मुलाकातें जो प्राइम मिनिस्टर साहब से, लिहाजा ये जो लोटा क्रेसी का अमल शुरू होने जा रहा है, क्या इससे हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ अवामी रद्द अमल का सद्देबाब हो सकेगा? ये इन्हीं के लिए लम्हा फिक्री है। आप क्या समझते हैं प्रोफेसर साहब? देखिए, जो मेंबर्स इधर से उधर होते हैं वो पॉलिसी को चेंज नहीं किया करते,
ماضی میں بھی جس طرح مشرف نے لوگ 2002 میں ادھر سے ادھر کیے تھے یا بعد میں بھی ہوتے رہتے ہیں، ہماری تاریخ کا یہ ایک حصہ ہے. وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ پالیسی کہیں بہتر ہو جائے گی یا عوام کے مسائل حل ہو جائیں گے. وہ ایک تو انٹرنل آرگنائزیشنل پرابلمز ہیں. ہماری پارٹیاں کوئی ایفیکٹو پولیٹیکل مشینز نہیں ہیں، بلکہ لیڈرز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں، لیڈر کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. جب لیڈرشپ مشکلات کا شکار ہوتی ہے، کرائسس نہ کہیں، مشکلات کہہ لیں، مشکلات کا شکار ہوتی ہے تو پارٹی خود بخود مشکلات کا شکار بالکل ٹھیک. لیکن جو سلمان صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ اس سے نون لیگ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس سے کاف لیگ کو ہے. سنیے ہاں جی، کسی پارٹی کو خطرہ نہیں ہے. نون لیگ اپنی جگہ موجود ہے، رہے گی پارٹی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ صرف ہوتا یہ ہے کہ پارٹی میں سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ ان کی لائلٹی ڈوبیس مشکوک ہو جاتی ہے یا پارٹی میں رہتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایک بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیے، اور وہ طریقہ ہوتا ہے. پارٹی اپنی جگہ قائم رہتی ہے. پارٹیاں کبھی ختم نہیں ہوئی ہیں، نہ ان کے 5 یا 10 آدمیوں کے جانے سے کوئی نون لیگ ختم ہوگی. نون لیگ ایز اے پارٹی موجود رہے گی. صرف یہ ہے کہ نون لیگ کا رول، نون لیگ کا پولیٹیکل کلاؤڈ اور نون لیگ کا جو ایم پی ایز پہ انفلوئنس ہوتا ہے اس میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اور اس سے یہ ہے کہ جو آپ کی جو حکومت کو ہمیشہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این کی ہو، پی 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 کی ہو. ہمارے جیسے ملک میں جہاں ناانصافی اتنی زیادہ ہے، جہاں سفارش اتنی زیادہ ہے، جہاں رشوت اتنی زیادہ ہے، ہمیشہ حکومت وقت کو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے، جو کہ اس وقت پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی کو ایڈوانٹیج ہے. لوگوں نے اگر اپنے کام کروانے ہیں تو پی ایم ایل این تو کام نہیں کر سکتی نا، اور یا کوئی اور پارٹی کام نہیں کروائی، وہ تو پی ٹی آئی کے ذریعے ہی کام ہوگا. یا آپ کی بیوروکریسی میں اتنے تعلقات ہو کہ بیوروکریٹ خاموشی سے آپ کا کام کر دے، یہ بھی ممکن ہوتا ہے. ذاتی تعلقات ہوتے ہیں. ادروائز تو یہ چیز کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی میں یہ لوگ نہیں جائیں گے، باہر رہیں گے. ڈیفیکشن لا آ جاتا ہے، ڈیفیکشن لا موجود ہے، رہیں گے پارٹی کے اندر، لیکن سپورٹ ان کی، رول ان کا ڈیفرنٹ ہوگا. جی رول ڈیفرنٹ ہو جائے گا. لیکن یہ شک ہے کہ 5-6 نے تو تردید کر دی ہے، کل تک 2-3 کی اور آ رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ تو سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن کچھ نہ کچھ دعویٰ جو حکومتی ذرائع کر رہے ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ صداقت تو ہوگی، کسی بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. خبر لیکن یہ پی ٹی آئی ایک تیر سے کتنے شکار کرنا چاہ رہی ہے سچویشن میں؟ عائشہ کیوں ہم پریشان ہو رہے ہیں؟ یاسر صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی کہ اس میں پریشانی والا کا مسئلہ کیا ہے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ایون پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی جب حکومتیں تھیں تو اپوزیشن کے لوگ جا کے پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملتے تھے، چیف منسٹر سے بھی ملتے تھے. یہ تبدیلی ہے، یہ تبدیلی ہے. دیکھیں کانسٹیچوئنسیز کے اندر ان کے اگر مسئلے مسائل ہیں تو وہاں سے اپنے مسائل دیکھا. میں صحیح کہہ رہا تھا نا کہ عائشہ اور سلمان غنی صاحب آپ دونوں کے دل کٹھے دھڑک رہے ہیں. میں تو ان دونوں کا جواب دیا کہ آپ نام بتائیں نا، پریشانی نام تو لے کے بتائیں گورنمنٹ سے. پریشانی دیکھیں سر، یہ پریشانی کی وجہ سے تو ہوا ہے سارا کچھ. لوٹا کریسی ہے نہ لوٹا کریسی ہے، نہ چھانگا مانگا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. اب لوگ جا کے ملے ہیں، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ہمارے کام ہے، لیکن خدا را ہمارے نام نہ بتائیے گا، کیونکہ جو ہماری پارٹی کے لیڈران ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے بنی والا کا چکر لگایا ہے تو وہ ہمارے گھر جانے سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے وہاں سے جو حکم نامہ جاتی عمرہ سے یا شریف خاندان سے حکم نامہ ہمارے پاس آپ نے دیکھا نہیں ہے. وہ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ میں خود جا کے ان کے گھروں کا گھراؤ کروں گا. ماشاءاللہ کیا جمہوری پیغام دے رہے ہیں. ساتھ میں احسن اقبال صاحب کا ڈیتھ وارنٹ. بھائی پریشانی کس طرف سے ہمیں نظر آ رہی ہے؟ پریشانی تو ہمیں اپوزیشن کی طرف سے نظر آ رہی ہے. حکومت کی طرف سے تو پریشانی ان کو ہے ہی کوئی نہیں ہے. بجٹ پاس ان کا ہو گیا ہے، اگلا سال ان کا سیف ہے. اگین ایک قانونی طریقہ کھا رہے، اگر عمران خان کو نکالنا ہے یا بزدار کو نکالنا ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں. پرابلم یہ نہیں ہے. پرابلم عائشہ آپٹیکس میٹر کرتے ہیں سیاست کے اندر. اس وقت اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بندہ جا کے ملے پاکستان مسلم لیگ نون کو، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کے 34 میں سے 30 ارکان نے ریزائن کر دیا تھا نیشنل اسمبلی سے اور 4 ارکان نے کہا تھا کہ جی ہم پارلیمان کے اندر بیٹھیں گے
ہم عمران خان کے اس فیصلے کے ساتھ بالکل متفق نہیں ہے کہ ہم استعفیٰ دیں، لہٰذا وہ ایک خبر تھی، بہت بڑی خبر تھی، وہ ڈسکس ہوتا رہا کہ جی اس کے بعد ان 4 ارکان کے اگینسٹ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ الیکشن کمیشن میں بھی چلی گئی، اس میں گلالائی کا بھی نام تھا کہ جن کو نکالیں، انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. ایک قانونی طریقہ کار ہے اور یہ سیاست میں ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، مسئلہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹاپ لیڈرشپ وہاں پہ کرائسس کا ہے. اب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بیانیہ چلنا کس کا ہے، شہباز شریف صاحب کا یا مریم صفدر صاحبہ کا. جی ٹھیک ہے، یہ کنفیوژن پائی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال بھی مضبوط ہے کہ موجودہ حالات میں کیونکہ حکومت معاشی پالیسیز کے حوالے سے شور نہیں ہے، لوگوں کو کچھ مل نہیں رہا، تو ایسی خبریں پیالی میں طوفان ہے یا ڈائیورژن ہے. اب معاشی صورتحال کے حوالے سے حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے، اس میں کیا چینج آ رہا ہے، اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. ناظرین، کافی حیرت ہوتی ہے جب آپ کو وزیر اعظم پاکستان یہ کہیں، فیصل وابڈہ یہ کہیں کہ ایمنسٹی اسکیم کی مدت میں توسیع ہو جائے گی، لیکن چیئرمین ایف بی آر ایک بیان جاری کریں کہ یہ توسیع نہیں کی جائے گی. اس کے بعد معاشی ٹیم آئے گی حکومت کی اور وہ یہ اعلان کر دے گی کہ 3 دن کی توسیع ایمنسٹی اسکیم میں کر دی گئی ہے. 3 جولائی تک آپ اناؤنس کر سکتے ہیں، آپ کے اگر کوئی اثاثے ایسے موجود ہے جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، آپ جمع کرا سکتے ہیں. لیکن ابھی تک آپ نے اس کا امپیکٹ کیا دیکھا؟ لوگوں کی توجہ اس ایمنسٹی اسکیم نے حاصل کی؟ ایاز صاحب، لوگوں کا رجحان آپ کو پازیٹیو دکھا؟ میں تو ایک اور چیز پہ میرا جو تھوڑی حیرانگی جاتی ہے، یہاں پہ ہم روز سنتے ہیں اور بات بھی ٹھیک ہے کہ معاشی حالت بڑی خراب ہے، بات نہیں بنی، ایمنسٹی اسکیم میں بھی زیادہ کوئی اس کی پذیرائی نہیں ہوئی، کچھ ہوئی ہے. یہ ہے لوگ جو ہیں وہ تو سارے کے سارے گھروں میں ہیں. ابھی حالیہ دنوں میں ہانگ کانگ میں ایک قانون پاس ہونا تھا، وہ سامنے لایا گیا، اس کے خلاف ایک دن 10 لاکھ آدمی آئے، اور وہ 10 لاکھ یہاں پہ کوئی مبالغہ والی بات نہیں تھی، وہاں پہ وہ تھا. اور ایک دن 20 لاکھ آدمی آئے. سودان میں گولیاں چلی ہیں، لوگ پھر بھی وہاں پہ جو ہے اپنا اظہار کر رہے ہیں. یہاں پہ ہے ہماری جماعتیں بھی موجود ہیں، اپوزیشن بھی ہے، بڑے بڑے لیڈر ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں، ان کے کہنے پہ تو 10 آدمی نہیں باہر اکٹھے ہوتے. تو یہ جو ڈسکنیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات اتنے تنگ ہیں، جو واقعی تنگ ہے، مہنگائی ہے، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا، جو معاشی صورتحال اتنی ٹائٹ ہے وہ بالکل ہر ایک آدمی کے سامنے ہے. لیکن جو عوامی غصہ وہ جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے، اس کا اظہار کون کر رہا ہے؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پارٹیاں ہیں ان کے کہنے پہ یہ عوام کی ترجمانی نہیں کر سکتی. جی آپ نے یورپ کے بہت سارے ممالک میں دیکھا ہے، اٹلی سے لے کے اسپین سے لے کے انگلستان اور جرمنی تک، کہ وہاں پہ اور قیادتیں سامنے آئی ہیں. جو پرانی قیادتیں ہیں ان کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے کہ یہ ہماری ترجمانی نہیں کر سکتے. اگر یہاں پہ کوئی عوام کا موڈ بپھرا یا غصے کی شکل میں ہوا تو کوئی اور متبادل قیادتیں یا فورسز آ کے کریں گی. یہ جو فرسودہ، بینکرپٹ، ریجیکٹ شدہ ہیں، ان کے کہنے پہ کوئی نہیں. عوام مایوس ہیں آپ کہہ رہے ہیں ان سے؟ آپ مجھے بتا دیں کہ 10 آدمیوں کا مجمع بھی کہیں ہوا ہے. مجھے کوئی پورے ملک میں 22 کروڑ آبادی ہے، ٹھیک، 22 کروڑ آبادی میں کوئی 25 آدمیوں کا بھی کوئی جلسہ آپ کو معاشی حالات کی وجہ سے سامنے آئے تو مجھے آپ بتا دیں. کیا وجہ سے صاحب آپ بھی اکثر و بیشتر بتاتے ہیں عوام کی حالت اظہار کے حوالے سے ان کو موبلائز کوئی کرے گا تو ہوں گے یا ایسے؟ اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے لاسٹ ویک جب اے پی سی ہونے جا رہی تھی، میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہی بات کہی تھی کہ 2 پارٹیوں کو تو ہم یہ کہتے تھے کہ وہ چور اور ڈاکو ہیں، انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. پھر لوگوں نے امید اور آس لگائی عمران خان صاحب سے، اس لیے کہ انہوں نے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے. 200 کروڑ ڈالر پاکستان آنا تھا، 200 ٹیکنوکریٹ پاکستان آنے تھے، یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہنی تھی، یہاں پر گورننس بہتر ہونی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ کل انہوں نے جو بات کی ہے وہ میں نے کل بھی اس کی سپورٹ کی تھی اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ انہوں نے جو منی لانڈرنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کی بات کی ہے کہ جو لوگ کرپٹ ترین ہیں ان کو وہ پکڑیں گے، اور یہ بات وہ الیکشن سے پہلے بھی کہتے نظر آئے. تو اس کے لیے بار بار اظہار کی تو ضرورت نہیں ہے. ایکٹ کریں، دیکھیں ایکٹ کریں. آپ حکومت ہیں، بار بار ہم بھی انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے، آپ نے جواب دہ ہونا ہے، اور یہ بات درست ہے. دیکھیں میں ایاز صاحب کی تائید کرتا ہوں
کہ جتنا رد عمل لوگوں کے اندر موجود ہے، میں آپ کو یہ بات قسماً کہتا ہوں کہ میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانا پکتا ہے جہاں پر 2 وقت کا کھانا پکتا ہے، اور مہنگائی میں 300 گنا اضافہ ہوا ہے، اور کوئی شخص کوئی حکومت کی فکر نہیں۔ عمران خان صاحب نے 3 دن پہلے کہا کہ جی مہنگائی کا نوٹس لے لیا، انہوں نے آج سے 4 ماہ، میں آپ کو ایک ریکارڈ کی بات بتانے لگا، انہوں نے آج سے 4 ماہ پہلے جب دوائیوں کی قیمتیں بڑھی ہیں کئی 100 گنا، تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اتنے دن کے اندر واپس لائیں۔ اسلام آباد کا سب سے معتبر آدمی، اس نے مجھے یہ بات بتائی ہے، اس کے والد ہاسپٹل میں تھے جن کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جو سب سے معتبر آدمی بیوروکریٹ ہے، اس نے مجھے کہا کہ میں اپنے والد کی دوائی لینے کے لیے گیا 1 ہفتہ پہلے، تو 180 روپے کی ٹیبلٹ تھی، 160 روپے کی ٹیبلٹ تھی، میں 3 دن کے بعد گیا تو 200 روپے کی ٹیبلٹ تھی، تیسرے دفعہ گیا ہوں تو 250 روپے۔ کون سی ریٹ ہے؟ کوئی مہنگائی کا نوٹس نہیں۔ کیا خان صاحب کے اس سیکشن کے بعد کیا چیزوں کی قیمتیں نیچے آئی ہیں؟ یہ بات درست ہے کہ نہ اپوزیشن کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں، نہ اس حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں، جو حکومت اپنے اقدامات سے آپ پکڑیں جناب بڑے بڑے لوگوں کو جو منی لانڈرنگ کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر 9 ارب ڈالر کے ہم خیرات مانگتے پھر رہے ہیں، ہمارا چیف ایگزیکٹو بیچارہ ڈرائیونگ پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور یہاں پر 30 ارب ڈالر کراچی سے چلے گئے اور پاکستان سے جب سے آپ دیکھیں 2017 کے بعد جب سے یہ کرائسس شروع ہوا ہے معاشی، میں سمجھتا ہوں کہ کئی جتنی انہوں نے امداد دی اس سے کئی گنا زیادہ ڈالر پاکستان سے باہر چلا گیا۔ جب تک یہ معاشی چھری آپ عوام پہ پھیرنے کی بجائے ان پہ پھیریں، اور جس دن آپ پکڑے گئے کوئی ان کے لیے باہر نہیں آئے گا۔ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، لیکن کانفیڈنس دیا ہے کاروباری طبقے کو، اس گورنمنٹ کے سٹیپس ہیں، ایمنسٹی اسکیم ہو گئی، سب اس کی طرف راغب ہوئے ہیں، آپ کے پاس کچھ ریزلٹس ہیں؟ ایمنسٹی اسکیم کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو یہ ہے کہ جب گورنمنٹ ریلیز کرے گی نا فگر کہ اتنا انہیں ٹیکس اس پہ کولیکٹ ہوا ہے، تو اس سے ہمیں صحیح معنوں میں اندازہ ہوگا کہ اس کا اتنا فائدہ ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس سٹیج پہ جو پاکستانی یہاں ہیں یا باہر ہیں ان کی اچھی خاصی تعداد نے اپنے پیسے ڈکلیئر کیے ہیں جو ان کے باہر اکاؤنٹس ہیں، اور خاص کر وہ لوگ جنہوں نے پیسے یہاں سے بھیج کے باہر جمع کیے ہیں انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا ہے، کیونکہ 6% پہ آپ پیسہ وہیں رکھ سکتے ہیں، واپس لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا ڈیفینیٹلی ایک اچھا اثر پڑا ہوگا، کیونکہ ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ سے پھر یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کا فلاں جو برٹش بینک میں جو پیسہ ہے وہ پہنچا وہاں کیسے پیسہ، دیکھیں نا یہاں سے اگر منی لانڈرنگ کی ہے آپ نے کسی انفیئر مین سے باہر بھیجا ہے تو آپ سے پوچھے گا نہیں۔ پھر صاحب ایک چیز جو آج مشیر خزانہ نے فرمائی وہ یہ کہ عالمی اداروں کی مدد سے اصلاحات کریں گے۔ عالمی اداروں کی مدد سے آپ کی کنٹری کی ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عالمی جو اصلاحات جو آپ نے کرنی ہے اگر عالمی اداروں کی باتوں پہ جائیں گے تو اس کی سب سے زیادہ تکلیف جو ہے غریب طبقے کو ہوگی، تو وہ ہو رہی ہے، اور اس میں عالمی ادارے جو ہیں وہ ایڈوائزری دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی ضروریات کو سامنے رکھ کے کرنا ہے۔ خاور آپ کا ٹیک اس پر، کچھ لوگ اس سے کنیکٹ کر رہے ہیں کہ 3 دن کا صرف توسیع اس لیے دی گئی، اس کے بعد IMF کا وفد آ رہا ہے، آپ اس سے ایگری کریں گے؟ بریک پر جانا ہے اگر آپ کنکلوڈ کریں۔ کوئی تعلق نہیں۔ اچھا کوئی تعلق نہیں، جی خاور۔ عائشہ دیکھیں وہ تو 3 تاریخوں بورڈ میٹنگ ہو رہی ہے IMF کے ساتھ، لیکن جہاں ایمنسٹی اسکیم جہاں تک تعلق ہے اس کے میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگر بتا دوں، ہمارے رپورٹرز کانسٹنٹلی اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، آج پریس کانفرنس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کوئی 85,000 کے قریب ابھی تک لوگوں نے رجسٹریشن کروا دی ہے، وچ از اے میسو نمبر۔ یہ کوئی 1 لاکھ کو قریب ٹچ کرنے کا ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، مطلب جو آلریڈی ان کی امید تھی اس سے بھی زیادہ ان کو آلریڈی لوگ رجسٹر کر چکے ہیں۔ یہ میرے خیال میں جب یہ فائنل ریزلٹس آئیں گے تو اسے ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل کتنے لوگوں نے اپنے ایسٹ ڈکلیئر کیے ہیں، اور اگر یہ ان کی کامیاب ہو جاتی ہے ایمنسٹی اسکیم تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی موجودہ حکومت کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بھی اسی ملک میں رہتا ہوں، اسلام آباد میں رہتا ہوں، پراپرلی لاہور سے زیادہ شاید یہ مہنگا شہر ہے، خدا نخواستہ اتنے برے حالات نہیں ہے جس طرح سلمان غنی صاحب ہاہاکار مچا دیتے ہیں نا کہ ملک کے اندر کسی کو روٹی نہیں مل رہی۔ میں گاؤں میں بھی رہتا ہوں، اسلام آباد میں حالات ٹھیک ہے، میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، انڈر 10% بالکل انفلیشن ہے۔ خاور صاحب کبھی اپنے دیہات میں بھی چکر لگایا کریں، اسلام آباد نہ زیادہ رہا کریں۔ میں جناب ضرور میں جا کے وہاں سے آپ کو تصویر کھینچ کے بھجواؤں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عائشہ 2 جو ہے نا انڈیکیٹرز آپ ذہن میں رکھیے گا۔ موجودہ حکومت نے ٹارگٹ کیا ہے 5,553 ارب کا ٹیکس کلیکٹ کرنا اس سال میں۔
صبح سے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا اصل ٹیسٹ شروع ہو جائے گا. ہم دیکھ لیں گے کہ کیا یہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں, کیا وہ گردشی قرضہ جس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل جو بجلی کی منسٹری ہے وہاں پہ کافی زیادہ انہوں نے چوری چکاری کو روکا ہے, گیس میں چوری چکاری کو روکا ہے. تو آئندہ 6-8 مہینے اگلے سال میں آپ کو پتہ چل جائے گا. میک اینڈ بریک ہے دس ایئر فار عمران خان, اور اکانومی پہ جو سیریس چیلنج ہے. باقی دیکھتے ہیں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ. پیوستہ شجر سے امیدیں باہر رکھ, خاور شجر کے قریب ہیں اس لیے ان کو باہر کی امید زیادہ ہے. باقی جگہوں پر فی الحال تو دھوپ ہی دھوپ ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایک اور امید کی. افغان امن معاہدہ کب تک ہو جائے گا؟ 1 ستمبر سے پہلے. واشنگٹن کو تو ایسی امید ہے, لیکن نظر کیا آ رہا ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. ناظرین, قطر میں امریکہ طالبان مذاکرات کے نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے, لیکن پرامن افغانستان کی منزل ابھی کتنی دور ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. ڈیڈ لاک ختم ہو پائے گا اب کی بار؟ ریئل پروگریس جس کی بات مائک پومپیو کر رہے ہیں, کسی کو نہیں پتا. کل اپنے میچ کے بعد حالت دیکھی تھی, وہ جو اصلی جذبات جو تھے پاکستان کے بارے میں, اور ہم نے کیا کوئی 20-30 سال پتہ نہیں کر کے افغانستان کا, لیکن صلہ ہمیں وہ ملا ہے. وہ اپنے اب بھی آپ جائیں کابل میں جائیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساری مصیبتوں کا جڑ جو ہے پاکستان ہے. تو ہماری 30 سالہ 35 سالہ یہ جو جہاد والی پالیسی ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے. اور جان چھڑائیں اس سے. ہمارا ایک ہی کام ہے, یہ جو ہم روز یہاں پہ ورد سن لیتے ہیں, پاکستان کا اثر بڑھ رہا ہے, علاقائی اثر بڑھ رہا ہے, معاہد اثر بڑھ رہا ہے. یہاں پہ ہمارا ایک ہی کام ہے, انہیں طالبان کو کہیں بہت میزبانی کر لی, اب جا کے میز پہ بیٹھو, ہوتا ہے تم سے معاہدہ یا نہیں ہوتا وہ تم جانو اور امریکی جانے. ہم جو ہے جو اپنی وہ چودراہٹ ہے افغانستان کے بارے میں سے جان چھڑائیں, ہمیں کچھ نہیں ملا. میچ کے حوالے سے واقعہ ہے یہ سگنیفیکنٹ ہو گیا پھر تو. بڑی سلمان صاحب بات ہے کہ جس طرح پاکستان کی جیت انہیں ہضم نہیں ہو پا رہی, تو جان چھڑانے والی بات ہے. تو پاکستان جان ہی تو چھڑانا چاہ رہا ہے. دیکھیں پاکستان نے اگر سہولت کاری کا رول ادا کیا ہے تو اسی لیے کیا ہے کہ جناب وہاں پر اگر امن ہوگا تو ہمارے ہاں بھی جو کچھ دیکھیں, یہاں پر بڑے بڑے دہشت گردی کے تمام ڈنڈے وہاں سے جا کے ملتے ہیں. اب دوحہ کے اندر طالبان اور ان کے درمیان مذاکرات ہوئے. مجھے اس لیے لگتا ہے کہ یہ پازیٹیو پیش رفت ہے کہ اشرف غنی کی اسلام آباد یاترا کے بعد اگر طالبان اور ان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں تو پھر جو واشنگٹن کا پرائم منسٹر عمران خان کا دورہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر پاکستان کا رول امریکہ نے خود تسلیم کیا. اس سے پہلے تو ٹرمپ صاحب کی پالیسی آپ دیکھیں, قومی سلامتی کی پالیسی میں ٹارگٹ اسلام آباد, افغان پالیسی میں ٹارگٹ اسلام آباد. بالآخر اسلام آباد کی ضرورت پڑ گئی. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جب ہم سہولت کار کا ہی فرائض سر انجام نہ دیں بلکہ امریکہ کو بھی باور کروائیں کہ اگر ہم آپ کے لیے سہولت کار کا فرائض سر انجام دے رہے ہیں تو ہندوستان کو بھی سمجھائیں. بات ہے کشمیر بھی ایک سلگتا ایشو ہے. اگر آج کابل میں امن قائم ہوا گیا تو کشمیری آرام سے نہیں بیٹھے گے. کشمیر کا مسئلہ اس جنوبی ایشیا کا فلیش پوائنٹ ہے اور ہمیں بھی کچھ مانگنا چاہیے ان سے. ہمیں اپنے آپ کو یوز بھی کا بورڈ نہیں لگا کے چلنا چاہیے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ دورہ امریکہ پرائم منسٹر کا بڑا امپورٹنٹ ہے. افغانستان کے حوالے سے, پاک انڈیا مذاکرات کے حوالے سے, پاک چین مذاکرات کے حوالے سے پرائم منسٹر جو شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, انڈیا 1 قدم اٹھائے ہم 10 قدم اٹھائیں گے, تو اس کے عوض انہیں یہ کہنا چاہیے کہ اس کو مذاکرات کی میز پہ لائیں. چونکہ بات یہ ٹینشن جو ہے معاذرائی تناؤ اور کشمکش جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہے دونوں ملکوں کے خلاف ہے, دونوں ملکوں کے عوام کی خوشحالی کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ ایسی ڈیمانڈ رکھ سکے, امریکہ سے مطالبات کر سکے. ڈیمانڈ تو کیا رکھے گا پاکستان. دیکھیے جہاں تک افغانستان کی بات ہے, ایک تو یہ ہے کہ افغانستان اور کشمیر کو آپ لنک نہیں کر سکتے. جتنا ہی آپ کہہ لیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کوئی سپورٹ نہیں ہے ان کو لنک کرنے کے لیے. اچھا دیکھیے پاکستان کی جو افغانستان پالیسی ہے اس میں کچھ نہیں تو چاہیے نا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. آپ کہتے رہیے عالمی سیاست آپ کو یہ سپورٹ نہیں کرتی نا اس ایشو کے اوپر. دیکھیں پاکستان کی جو افغانستان کی پالیسی ہے اس میں بہتری آئی ہے. نہیں پاکستان نے اب پہلے کی نسبت نان پارٹیزن ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کیا ہے, ورنہ پاکستان پہ چارج یہ تھا کسی نہ کسی گروپ کی طرف ان کا جھکاؤ تھا, اور انہوں نے ڈائیلاگ فیسیلیٹیٹ کیا ہے لیکن کسی بھی ڈائیلاگ پروسیس کے اندر نہیں ہے. تو پاکستان کو ایک تو نان پارٹیزن رہنا چاہیے. جہاں تک ڈائیلاگ پروسیس کا تعلق ہے, دیکھیے طالبان اور امریکہ اس بات پہ تو پہنچ گئے ہیں کہ ان کو کوئی ایگریمنٹ پولیٹیکل کرنا پڑے گا. جو
پھنسا ہوا ہے معاملہ وہ ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ. وڈرال امریکہ کی کب ہوگی اور کیا سیز فائر کے لیے آپ تیار ہیں؟ تیسرا یہ ہے کہ کیا پولیٹیکل ارینجمنٹ ہوگا یعنی جب امریکہ وڈرا کرتا ہے کابل کی حکومت کے لیے. کابل کی حکومت نے ابھی تک کوئی چیز آفر نہیں کی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان آ کے کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کا حصہ بن جائیں. وہ طالبان اس کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے جو اس وقت موجود ہے. تو اس کی وجہ سے یہ جھگڑا رکا ہوا ہے. پاکستان کو اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے, ایک نان پارٹیزن ایٹیچیوڈ رکھیں اور افغانستان سے اکنامک اور ٹریڈ ریلیشنز کو پریکٹیکل کنسیڈریشنز پہ, کوئی جذبات نہیں, کوئی ایموشنز نہیں ہوں گے, صرف پریکٹیکل کنسیڈریشنز پہ ٹریڈ اور اکنامک ریلیشنز کو بڑھائیں, آپ کو لیے بہتر ہوگا. جی خاور, کسی غنی کے لیے دل غنی کرنا پڑے گا. دیکھیں ماضی کے اندر یقینی طور پر ہم سے غلطیاں ہوئی. ایاز صاحب نے بالکل صحیح کہا, وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کے نام پہ ہوں اور اس طرح کے ہم نے وہ ڈیفرنٹ قسم کے تصویراتی جو ہم نے ٹیکسٹ بنائے ہوئے تھے کہ جی یہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. بالکل یہی ہو رہا ہے. ہم وہاں پہ دیکھیں بلینز آف روپیز لگا کے وہ وہاں پہ فینس لگا رہے ہیں کہ خدارا آپ اپنے گھر رہے ہیں, ہم اپنے گھر رہتے ہیں, جو بھی آپ کے مسائل ہیں خود ان کو ڈیل کریں. اور ایک جو سب سے اچھی چیز ہو رہی ہے نا وہ اب ریسنٹ ہماری جو پولیٹیکل ہسٹری پاکستان کی, کہ اب جو بھی باہر سے ہمارا مہمان آتا ہے, جس طرح ابھی اشرف غنی صاحب آئے تو اسلام آباد کے اندر ہی ملاقات ہوتی ہے, وہیں پہ پرائم منسٹر بیٹھتا ہے, ساتھ میں آرمی چیف بیٹھتا ہے, اب باقی بھی جو ملٹری لیڈرشپ کے لوگ ہیں وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور ایک ہی صفحے پہ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ آپشنز ہیں, آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں. تو موجودہ حکومت پاکستان کی طرف سے تمام جو ایشوز ہیں, بے شک آپ کا وہ ایران کے ساتھ ہے, سعودیز کے ساتھ ہے, مڈل ایسٹ قطر کے ساتھ ہے, تو ایک کلیئر کٹ میسج جا رہا ہے, تو اس کا رسپانس کافی پازیٹیو مل رہا ہے. امید اچھے کی رکھنی چاہیے. میں تو ہوں بھی کرونک جو آپٹیمسٹ, انشاءاللہ بہتر کرے گا. حالات ہمارے حق میں اس لیے بہتر ہیں کہ اب ہم کوئی ڈبل گیم کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں, نہ ہی ہم افورڈ کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم سیدھی صاف ان کو بتاتے ہیں کہ جی اب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, ماضی کو بھولیں, آگے چلیں. تو ایاز صاحب کی بات 200% ٹھیک ہے کہ ان کو کہیں آپ اپنا گھر سنبھالیں, ہمیں اپنا گھر سنبھالنا ہے, یہ اسی میں ہماری بہتری. آپ جانے آپ کا کام جانے. بہرحال 1 ستمبر 2019 یہ افغانستان کے معاملے کے حوالے سے میک اور بریک مومنٹ ہوگا. ناظرین پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان.